أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حاضرین گرامی، آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت مجھے کچھ دیر تک گفتگو کرنی ہے وہ ہے عظمت صحابہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی۔ قبل اس کے کہ میں عظمت صحابہ سے متعلق کچھ باتیں کہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عظمت صحابہ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع اس لیے اہمیت کا حامل موضوع ہے کیونکہ جب تک کوئی بھی مسلمان صحابہ کرام کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے عظمت کو سمجھ نہیں لیتا، اس وقت تک وہ حقیقی معنوں میں صحابہ کرام سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص صحابہ کرام سے حقیقی معنوں میں محبت نہ کرے تو وہ کما حقہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی محبت کو ایمان قرار دیا ہے۔ صحابہ سے محبت یہ ہم اور آپ کے دین اور ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا، انصار کے سلسلے میں فرمایا، لا یحبهم الا مؤمن، صحابہ کرام کو مومن ہی محبت کر سکتا ہے۔ ولا یبغضهم الا منافق، صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا منافق آدمی۔ اور آپ نے فرمایا، فمن احبهم احبه اللہ، جو آدمی صحابہ کرام سے محبت رکھے حقیقی معنوں میں وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو آدمی ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جو آدمی صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو پھر پیارے نبی فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض اور عداوت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ تو بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت دین اور ایمان کا حصہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر ہم صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں جانیں گے، ان کے مقام کو نہیں سمجھیں گے، تو حقیقی معنوں میں ہم صحابہ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور میرے بھائیوں، آج کے اس دن عظمت صحابہ یہ موضوع کو انتخاب کرنے کے دو بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ محرم کی تاریخی حیثیت، ماہ محرم کی تاریخی حیثیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت، ان کی غیر معمولی قربانیاں جو انہوں نے دین کے خاطر پیش کی تھی، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیسے تعلق ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے پہلے جب صحابہ کرام اسلامی واقعات کو اسلامی تاریخ کی روشنی میں جب ان کو سنانا ہوتا تو دوسروں کی تاریخ کی بنیاد پر سنایا کرتے۔ ہماری اپنی تاریخ اس وقت نہیں تھی۔ جب حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلامی واقعات کو اسلامی تاریخ کی روشنی میں محفوظ کرنے کی بات آئی
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق اور صحابہ کرام کے آپسی فیصلے کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ماہ محرم کو اپنے نئے سال کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور اس مہینے کو اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیں گے۔ یہ حضرت عمر نے فیصلہ دیا۔ کیوں فیصلہ دیا؟ اس لیے فیصلہ دیا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اہل علم کے بقول ذوالحجہ کے مہینے میں ہجرت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہجرت کے سارے منصوبے بندے ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد فوراً جو مہینہ ہمارے سامنے جو طلوع ہوا وہ ماہ محرم کا مہینہ تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ اس ماہ محرم کی تاریخی حیثیت کا تعلق صحابہ کرام کی غیر معمولی قربانیاں جو انہوں نے ہجرت کے موقع پر پیش کی تھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ پہلا سبب ہے آج کے اس دن عظمت صحابہ کو جو ہے انتخاب کرنے کا۔ اور دوسرا بڑی اہم وجہ، غور سے سنیں، دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اس ماہ محرم کی 10 تاریخ سن 61 ہجری میں جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سانحہ اور حادثہ پیش آیا، یہ حادثہ عام حادثوں کی طرح سے ایک حادثہ تھا۔ اس حادثے کو بعض لوگ شیعہ اور روافض کی ترجمانی کرتے ہوئے امت کا بہت بڑا طبقہ دین اور ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شہادت حسین کا یہ جو واقعہ ہے نہ اس کا تعلق دین سے ہے نہ ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی سانحہ ہے جو حضرت عمر فاروق کا حادثہ پیش آیا، یہ ویسے ہی حادثہ ہے جیسے حضرت عثمان بن عفان کا شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت عثمان کا شہادت کا واقعہ دین و ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتا تو پھر شہادت حسین کا واقعہ بھی دین و ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے الگ بات ہے کہ لوگ اس کو دین و ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مجھے اصل یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا پیش آیا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر اس واقعے کے آڑ میں شیعہ اور روافض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ اکرام پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو بددعائیں دیتے ہیں اور ان کو مرتد سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو لوگوں کی طرف اس کی اپنی جانب سے حجت قائم کرنے کے لیے بھیجتا ہے انبیاء کو، اسی طرح شیعہ کے عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 12 امام ایسے ہیں جو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 اماموں کو نبی کے بعد امامت کا منصب دیا ہے، امامت کا مقام دیا ہے۔ اب نبی کے بعد صرف انہی 12 اماموں کا حق ہے کہ ان کی امامت قائم ہو اور ان کی امامت کو تسلیم کیا جائے۔ اور شیعہ اور روافض یہاں تک لکھا کہ امامت کا یہ جو مسئلہ ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اس ایمان کے 6 ارکان، بلکہ ان کے نزدیک امامت یہ جو مسئلہ ہے ایمان کا 7واں رکن انہوں نے قرار دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص 6 چیزوں پر ایمان لے آتا ہے لیکن وہ امامت پر ایمان نہیں لاتا، یعنی ان کے 12 اماموں پر ایمان نہیں لاتا، ان کی امامت کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر ان کی نظر میں وہ حقیقی مومن نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں تک انہوں نے لکھا کہ بعض شیعہ کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں ان بنیادی ارکانوں میں سے امامت کو انہوں نے بنیادی ارکان کا رکن قرار دیا اور کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور شیعہ کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے شہادتین جو کہ اصل اصول ہے، جو کہ بنیادی رکن ہے، اس رکن کو انہوں نے خارج کر دیا اور اس کی جگہ انہوں نے امامت کے مسئلے کو داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں اس بنیادی عقیدے کو بنیاد بنا کر وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں دین کو غالب کرنے کے لیے، چونکہ حضرت حسین ان کے اپنے عقیدے کے مطابق 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، اب جب وہ نکلے تھے واقعہ کربلا میں ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ چونکہ وہ خلافت قائم کرنے کے لیے نکلے تھے، دین کی حقیقی معنوں میں صحیح تصویر قائم کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام نے حضرت یزید پر بیعت کی اور بیعت
کرنے کے نتیجے میں ان کے اپنے عقیدے کے مطابق چونکہ وہ دین کو غالب کرنے حضرت حسین نکلے تھے، ان کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے اور یزید پر بیعت کی، اس لیے سارے کے سارے صحابہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، شیعہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ آج واقعہ کربلا کو شیعہ اور روافض اس لیے اہمیت زیادہ دیتے ہیں تاکہ اس کو آڑ بنا کر، اس کی بنیاد بنا کر صحابہ اکرام پر لعن طعن کرے، صحابہ اکرام سے دشمنی کا اظہار کرے، اور باقاعدہ ان کے یہاں محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن محفلوں میں علل اعلان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے اعلان برات کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اجتماعی طور پر لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو موضوع کا انتخاب ہوا ہے، حقیقت میں شیعہ کا رد بھی مقصود ہے، شیعہ کا رد بھی کرنا مقصود ہے کہ جو شیعہ جیسے سمجھتا ہے حقیقت میں ویسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت تھی کہ جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نصرت، دین کی حفاظت اور اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو منتخب فرمایا تھا۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی فضیلت کے سلسلے میں اگر میں قرآن اور حدیث سلف صالحین کے نصوص پڑھتا جاؤں تو شاید وقت ناکافی ہوگا، لیکن نصوص ویسے کے ویسے بھرے پڑ جائیں گے، لیکن میں اشارے میں مختصر وقت میں صحابہ اکرام کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کا مقام ائمہ اکرام کے نظر میں، قرآن کی نظر میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی نظر میں کیا ہے، اس کو میں اشارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، صحابہ اکرام کی یہ جو جماعت ہے، یہ ایسی جماعت تھی، یہ ایسی کوئی جماعت نہیں تھی کہ انسانی تاریخ کے تسلسل میں نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی جڑ گئی۔ جیسے جیسے انسانی تاریخ گزرتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت ایسے ہی جڑ گئی۔ ایسی جماعت نہیں تھی صحابہ اکرام کی۔ صحابہ اکرام کی عظمت، ان کے مقام اور مرتبے کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منتخب کردہ جماعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے بندوں کا جائزہ لیا، سارے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے بہتر دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ لرسالتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسالت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ثم نظر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی قلوب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے دل کے بعد بندوں میں صحابہ اکرام کے دلوں کا جائزہ لیا، اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جائزہ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی جماعت ایسی کوئی جماعت نہیں تھی کہ انسانی تاریخ کے تسلسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب جڑ گئے، آ گیا کوئی صحابی میں داخل ہو گیا، نہیں، یہ پہلے سے صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کی جانب سے منتخب کردہ جماعت تھی۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی عظمت کا ایک پہلو ہم اور آپ کے ذہنوں میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی عظمت کے سلسلے میں بڑی عظیم باتیں کہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ صحابہ جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ صحابہ کفار پر بڑے سخت ہیں۔ جب کفار کا معاملہ آتا ہے تو ان کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جنگ بدر کا مطالعہ کرو۔ جنگ بدر میں سبحان اللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، کیوں؟ کفر کی وجہ سے۔
اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خاص بیٹے عبد الرحمن کو قتل کرنے پر آمادہ ہو چکے تھے، اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سگے بھائی عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عبید بن عمیر کو قتل کرنے پر قتل کر دیا تھا۔ بھائیو، یہ صحابہ کرام کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کفار کا معاملہ آتا ہے تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، جب آپسی معاملہ آتا ہے تو بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے پر لطف و کرم کرنے کے سلسلے میں صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گواہی دی۔ اور اللہ نے صحابہ کرام کی فضیلت میں مزید یہ بھی بیان فرمایا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ کی نبی آپ اس صحابہ کی جماعت کو دیکھو گے کہ یہ رکوع اور سجود کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ بھائیو، علماء نے لکھا یہاں عظمت صحابہ کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نمازوں کے سلسلے میں، ان کے نیک اعمال کے سلسلے میں، ان کے اچھے اخلاق کے سلسلے میں، ان کے کردار کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دے دی ہے، آسمانوں سے گواہی دے دی ہے۔ اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ یہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کو، اس کی رضامندی کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، عظمت صحابہ کے حوالے سے صرف ایک ٹکڑا کافی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے صرف یہی ایک ٹکڑا کافی۔ کیسے؟ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس جماعت کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے دل کی صفائی کی گواہی دی ہو۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ جس جماعت کے دل کی صفائی کی گواہی بھی اللہ نے دے دی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نیتیں خالص ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کون سا فرد ہے، کون سی جماعت ہے جس جماعت کی ظاہر تو گواہی دی جا سکتی ہے لیکن باطن کی گواہی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی کہ جس جماعت کی باطن کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے دے دی ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر جن صحابہ نے پیارے نبی پر بیعت کی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے، ان کے دلوں میں جو اچھائی ہے، ان کے دلوں میں جو سچائی ہے، ان کے دلوں میں جو صفائی ہے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا جذبہ ہے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی عظیم گواہی ہے جو گواہی عظمت صحابہ کے سلسلے میں کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں یہ بھی بات بیان فرمائی، سیماہم فی وجوہہم، ان کے نشان ان کے چہروں میں نظر آتے ہیں، ان کے چہروں سے ان کے ظاہر اور باطن کی سچائی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بہت بڑی فضیلت کی بات فرمائی، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور یہ صحابہ کی جو مثال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی باتیں ابھی بیان فرمائی ہیں، یہ جو مثال ہے توریت میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی موجود تھی۔ میرے بھائیو، یہاں رک کر آپ عظمت صحابہ کے پہلو پر غور کریں، عظمت صحابہ کا پہلو کیسے نکلتا ہے دیکھیں۔ میرے بھائیو، کوئی بھی شخص اس کے وجود کے بعد، اس کے کارناموں کے بعد اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس کے وجود سے پہلے تو گواہی نہیں دی جاتی، جب اس کا وجود ہوتا ہے، وہ کارنامے انجام دیتا ہے اور وہ غیر معمولی قربانیاں پیش کرتا ہے، اس کے بعد چل کر گواہی دی جاتی کہ اچھا ہے، فلاں فلاں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی جماعت کی فضیلت، سبحان اللہ، عظمت پر غور کرو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا وجود ہوا ہی نہیں تھا، صحابہ کرام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں ان کی فضیلتوں کو واضح کر دیا تھا۔ بھائیو، یہ صحابہ کی عظمت کا ایسا عظیم پہلو ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے چل کر اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کو مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں، صحابہ کی یہ جماعت کا عظمت کا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ جب سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے لفظوں کو معاف کرنے کی بشارت سنائی گئی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آج کے دن مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے لیے تو یہ بہت عظیم بشارت ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتیں نازل فرمائی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اس آیت کے مصداق صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت چاہے صحابہ ہو یا صحابیات ہو، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت سنائی تھی۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی عظمت کے پہلو کے سلسلے میں آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیں، اگر کوئی آدمی صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق عمل نہ کرے، صحابہ اکرام کے منہج کی پیروی نہ کرے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث کو نہ سمجھے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دلدل میں جہنم میں پھینک دے گا۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے منہج کو، صحابہ اکرام کے طریقے کو ہم اور آپ کے لیے بلکہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے واجب الاتباع قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو کوئی شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک قرآن مجید میں غور کرتا رہا، اجماع کے سلسلے میں غور کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن کو کھول دیا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے منہج کی پیروی کو واجب قرار دیا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے تو پھر قرآن کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ جا رہا ہے، جس گمراہی کے راستے میں وہ جا رہا ہے، ہم وہیں بھیج دیں گے اور اس کو روز قیامت جہنم میں داخل کریں گے۔ حضرات، صحابہ اکرام کی عظمت کا ایک پہلو، صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کا ایک پہلو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہر عمل، صحابہ اکرام کے ہر قول، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ایمان کا معیار قرار دیا ہے، ایمان کا معیار قرار دیا۔ ہدایت کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے منہج میں بتائی ہے۔ اگر ہدایت یافتہ ہونا ہے، صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم اور آپ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، ہم اور آپ جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ پر ضروری ہے کہ صحابہ اکرام نے جس طرح دین کو سمجھا اور انہوں نے جس طرح دین پر عمل کیا، بالکل اسی طرح ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویسے سمجھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ اکرام ایمان لا چکے ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کے منہج کو سمجھا جائے، ان کے منہج کے مطابق چلا جائے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں صحابہ اکرام کی جماعت کو آنے والے تمام لوگوں کی بدعات اور خرافات سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا ان اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں، میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب میرے صحابہ اس دنیا سے چل بسیں گے، أَتَى أُمَّتِي، میری امت پر ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت لوگوں میں موجود تھی، اس وقت تک فتنے رونما نہیں ہوئے تھے،
اس وقت فرقے وجود میں نہیں آئے تھے، وجود میں آئے تھے تو انفرادی طور پر وہ مسئلے مسائل جو غلط فکر کے حامل لوگ آئے تھے، لیکن باقاعدہ جو فرقے وجود میں آئے، اہل علم نے بات لکھی ہے کہ جو بھی بدعات، جو بھی فرقے وجود میں آئے وہ باقاعدہ صحابہ کرام کے بعد وجود میں آئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات اور خرافات کے حفاظت کا ذریعہ صحابہ کرام کی جماعت کو قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک عظمت کا بڑا اہم پہلو ہے جس پہلو کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے کو دین سمجھنا، جیسا کہ شیعہ اور روافض کا بنیادی عقیدہ ہے، دین و ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بعض شیعہ کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد ابو بکر و عمر اور عثمان اور حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ اللہ کی قسم، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام کے ایک مد خرچ کرنے کے برابر، بلکہ صحابہ کرام کے آدھے مد کے برابر تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام پیارے نبی نے بیان فرمایا، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ملائکہ کی لعنت برستی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے نصوص پڑھتے جائیں صحابہ کرام کی فضیلت کے سلسلے میں، تو میرے بھائیوں وقت ناکافی ہے، لیکن میں اقوال سلف آپ کے سامنے کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا جو عظمت صحابہ کے پہلو کو واضح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج شیعہ اور روافض صحابہ کرام کو ہدف طعن بناتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شخصیتوں کو اگر گالیاں دی جائیں، ان کی شخصیتوں کو مجروح کیا جائے، ان کی شخصیتوں کو مرتد قرار دے دیا جائے، تو پھر اسلام خود بخود مجروح ہو کر رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اسلام کو امت تک پہنچانے والی کوئی جماعت تھی تو وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اگر صحابہ کی جماعت کو برا بھلا کہا جائے، اگر صحابہ کرام کی جو جماعت یہ بنیاد ہے، کیونکہ یہی جماعت نبی سے دین سیکھا، نبی سے دین لیا، صحیح دین کو سمجھا، اسلام کی صحیح سچی تصویر کو سمجھ کر امت تک پہنچانے کے کام کیا، اور شیعہ اور روافض یہ جانتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے صحابہ کرام کو ہدف طعن اس لیے بنایا تاکہ کتاب و سنت باطل قرار پائیں، تاکہ اسلام مجروح ہو کر رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہی ہے، جو بڑی عظیم بات کہی ہے، جو بات صحابہ کرام کی عظمت کے پہلو کو بھی واضح کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیعہ اور روافض کے بنیادی مقصد کو بھی واضح کرتی ہے، امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں قول نقل کیا ہے۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق۔ امام ابو زرعہ کہتے ہیں، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے کسی ایک کی تنقیص کرتا ہے، کسی ایک کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، فاعلم انه زندیق، جان لو کہ وہ بے دین ہے، جان لو کہ اس کا دین ہی باقی نہیں رہ گیا۔ امام ابو زرعہ کے بقول جو آدمی صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے حلال سمجھ کے اور ان کو مرتد قرار دیتا ہے، ابو زرعہ کے بقول وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ یہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کو مرتد سمجھے، اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو حلال سمجھ کر گالیاں دے، وہ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابن تیمیہ نے ایک بات اور لکھی ہے، وہ یہ لکھی
کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کو مرتد قرار دینے والے لوگوں کے کفر کے سلسلے میں شک کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی عظمت کا پہلو ہے۔ ابو زرع رحمہ اللہ نے کہا وَذَلِكَ أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث ہم تک پہنچانے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے ہم تک اس کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں پہنچایا ہے۔ ابو زرع کہتے ہیں انما یریدون ان یجرحوا شہودنا، اور یہ شیعہ اور روافض، یہ اسلام دشمن، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کو مجروح قرار دے، ہمارے صحابہ کرام کی شخصیتوں کو مرتد قرار دے۔ کیوں؟ لیبطل الکتاب والسنہ، تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ شیعہ اور روافض کے گالیاں دینے، مرتد قرار دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کو ختم کرنا، اسلام کو مجروح کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فضیلت، ان کے مقام اور ان کی عظمت کے سلسلے میں ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کفایہ میں کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن مجید کی گواہیاں نہ ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں نہ ہوتی، تب بھی کوئی بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا نبی کی صحبت میں رہنا، صحابہ کرام کا ہجرت کرنا، صحابہ کرام کا نبی کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار کے مقابلے میں جہاد کرنا، یہی ساری چیزیں ان کی فضیلت کے سلسلے میں، ان کی عدالت کے سلسلے میں کافی ہو جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھو، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی کہ اگر کوئی انصاف پسند آدمی صحابہ کرام کی جماعت کا مطالعہ کرے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کو پڑھے گا، تو یقین مانے وہ جان لے گا کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی جماعت اس دنیا میں سب سے بہترین کوئی جماعت تھی تو وہ صحابہ کی جماعت تھی، وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اور سبحان اللہ، اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ ابن مبارک جو 181 میں ان کی وفات ہوئی ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک، آپ بتائیں کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ سوال یہ تھا کیونکہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول نہیں ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو خلافت تھی وہ خلافت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق خلافت تھی، اور اسی لیے بعض علماء نے ان کو 5 خلفاء کے ساتھ جوڑا ہے، 5واں خلیفہ مانتے ہیں ان کو۔ اور کتابوں میں، بعض کتابوں میں، عربی کتابوں میں جہاں عمران کا تذکرہ آتا ہے، جہاں عمران دو عمر سے مراد ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں، تو دوسرے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق خلافت کو انجام دیا اور انہوں نے بھی عدل و انصاف کو برقرار رکھ کر خلافت کی ذمہ داری کو نبھائی۔ اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہتر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کسی ایک جنگ میں ان کا شریک ہونا اور اس جنگ میں ان کے گھوڑے کی ٹاپ سے، ان کے گھوڑے کی پاؤں سے نکلنے والی دھول تک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی صحبت کا شرف ملا ہے، اور نبی کی صحبت کا شرف میرے بھائیوں یہ ایسا شرف ہے جو شرف کسی اور جماعت کو نہیں مل سکا، اور یہی وہ شرف ہے جس شرف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور میرے بھائیوں، سعید ابن زید جو کہ صحابی رسول ہیں، صحیح ابی داؤد میں ان کا اثر منقول ہے کہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات لکھی کہ کسی ایک صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کرنا
یہ کسی بھی انسان کی ساری عبادتوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ اور سعید بن زید یہاں تک یہ بات لکھی، اگر کسی شخص کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے، 1000 سال اس کو دے دیے جائے، ان 1000 سالوں میں وہ عبادت کرنے لگ جائے، تب بھی حضرت نبی اکرم علیہ السلام کی صحابی کے ایک معمولی عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی عظمت، یہ صحابہ کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں یہ سلف کی گواہیاں ہیں۔ بہرحال باتیں اور بھی بہت ساری تھیں لیکن وقت ناکافی ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ عظمت صحابہ کے سلسلے میں یہ بنیادی باتیں ہم اور آپ کو عظمت صحابہ کے موضوع کو سمجھنے کے لیے کافی وافی ہیں۔ میں انہی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو عظمت صحابہ کو سمجھ کر ان کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔